السلام علیکم۔ آج کیا نام ہے، ہم پروگرامنگ فنڈامنٹل سٹارٹ کریں گے، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروگرام کمپائل کیسے کرتا ہے۔ تو اس میں بتاؤں گا کہ کیا نام ہے، سی پلس پلس کی کیسے آپ انوائرمنٹ بناتے ہیں، اس میں کیا سٹیپس ہیں، کیسے آپ ایک پروگرام کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر۔ سب سے پہلے آتا ہے آپ کا ایڈیٹر۔ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے؟ ویژول اسٹوڈیو یا کوئی بھی کیا نام ہے ایسا ایڈیٹر، جس نوٹ پیڈ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہو، جس پہ آپ کیا نام ہے پروگرام کو کمپائل کر سکتے، مطلب جس پہ آپ پروگرام رائٹ کر سکتے ہو۔ اس لیے آپ کو میں ریکمینڈ تو نہیں کروں گا کہ نوٹ پیڈ یوز کریں، آپ کو پریفریبلی آپ کو یوز کرنا چاہیے ویژول اسٹوڈیو، یہ جو کہ میں یوز کر رہا ہوں، ویژول اسٹوڈیو کمیونٹی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہیں پہ بھی کہ کہنا ہے ہاؤ ٹو انسٹال ویژول اسٹوڈیو، اور اس کو آپ سی پلس پلس اس کے اندر کیا نام ہے آپ انسٹال کر کے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایڈیٹر کرتا کیا؟ ایڈیٹر میں کیا نام ہے، آپ پروگرام کو رائٹ کرتے ہو، آپ اس میں اس پروگرام کو جو آپ رائٹ کرتے ہو اس کو سورس کوڈ کہتے ہیں۔ سورس کوڈ کیا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے آپ کا ایک ہیومن ریڈیبل کوڈ ہے، مطلب کہ یہ ایک ایسا کوڈ ہے جو کہ آپ نے رائٹ کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہو، اور اس کے لیے آپ ویژول اسٹوڈیو یوز کرتے ہو۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے پری پروسیسنگ۔ اب پری پروسیسنگ کے اندر کیا کرتے ہیں آپ؟ پری پروسیسنگ کے اندر آپ کیا نام ہے، آپ کا کمپیوٹر پری پروسیس کرتا ہے اس کوڈ کو اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹور کرتا ہے اس کے اندر میموری کے اندر یا ڈسک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے آپ کا کمپائلر۔ آپ کا پروگرام کمپائل ہوتا ہے۔ اب کمپائل جیسی پروگرام ایک کمپائل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے وہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ آبجیکٹ کوڈ کیا ہے؟ اب آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے مشین کی انسٹرکشنز، کیونکہ یہ جو کوڈ لکھا ہے یہ صرف آپ سمجھ سکتے ہو، یہ کیا نام ہے مشین نہیں سمجھ سکتی۔ مشین کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کوڈ کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا مشین لینگویج کے اندر، تاکہ مشین اس انسٹرکشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ان کو ایگزیکیوٹ کر سکے، ان کو کیا نام ہے پرفارم کر سکے۔ تو آپ کو مشین کی لینگویج میں ہی بات کرنی پڑے گی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ آبجیکٹ کوڈ میں کمپائلر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر۔ یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے جب بھی آپ کا ایک پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ چوتھا اسٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا لنکر۔ لنکر کیا کرتا ہے؟ لنک کرتا ہے مشین انسٹرکشنز کو، لنک کرتا ہے آپ کی لائبریریز کو۔ مطلب اب لائبریریز کیا ہیں؟ جیسے آپ نے کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کی ہیش انکلوڈ آئی او اسٹریم کی لائبریری آپ نے یوز کیا، یا کوئی بھی لائبریری پری پروسیسنگ ڈائریکٹیو کی جو ان سے آپ نے لائبریریز یوز کی ہوں گی نا، ان کو لنک کر دے گا آپ کے پروگرام کے ساتھ۔ یہ آپ کا چوتھا اسٹیپ ہے۔ پھر پانچواں اسٹیپ آتا ہے۔ پانچواں اسٹیپ کیا آتا ہے؟ لوڈر کیا کرتا ہے کہ آپ کی انسٹرکشنز کو، جو آپ کی جو آپ کا پروگرام ہے اس کو لوڈ کرتا ہے میموری کے اندر۔ اب میموری میں کیوں لوڈ کرتا ہے؟ کیونکہ میموری ہوتی ہے آپ کی مطلب ریم، ٹھیک ہے، ریم کے اندر اس لیے لوڈ کرتا ہے تاکہ ریم میں جب تک لوڈ نہیں ہوگا تب تک سی پی یو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی سارا پروگرام لوڈ ہو جاتا ہے ریم کے اندر، تو سی پی یو کیا کرتا ہے لاسٹ اسٹیپ میں کیا نام ہے اس کو پہلے جو لوڈڈ پروگرام ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیجر ہے، اس میں 6 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا کیا ہے کہ کیا نام ہے وہ آپ نے ویژول اسٹوڈیو پہ سورس کوڈ لکھا۔ دوسرا اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا نام ہے آپ نے پری پروسیس وہ آٹومیٹکلی وہ پری پروسیس کرے گا اس کو۔ تیسرا اسٹیپ پہ کمپائل کرے گا، چوتھا اسٹیپ پہ لنک کرے گا، پانچواں اسٹیپ پہ لوڈ کرے گا، اور لاسٹ پہ آپ کا اسٹیپ ہے کہ وہ سی پی یو ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ یہ سارے اوور آل اسٹیپس ہیں۔ یہ اس طرح آپ کا ایک پورا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور کمپائل ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اور باقی کیا نام ہے میں آپ کے ساتھ اور بھی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ ایک پورا پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہم اس میں پڑھیں گے اور پرفارم کریں گے۔ آپ آگے انشاءاللہ دیکھتے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ایک بھی انسان کا فائدہ ہو جائے اس سے تو میرے لیے یہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور پروگرامنگ کافی امپروو ہو جائے گی آپ کی۔ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔